تو یہ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے۔ تو یہ نوٹ کیجئے کہ سورۃ العصر بھی قرآن حکیم کی اولین سورتوں میں سے ایک ہے۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے، ہر زبان کی ادب میں آپ کے علم میں یہ بات ہوگی یقیناً کہ ایک اصطلاح ہے سہل ممتنع، نہایت آسان زبان لیکن مضامین بہت بلند۔ بھاری بھرکم اصطلاحات میں اونچی باتیں بیان کرنا آسان ہے، مضامین بلند ہو لیکن زبان سادہ ہو یہ مشکل ہے۔ اس کو کہتے سہل ممتنع۔ بظاہر تو بہت سہل نظر آئے لیکن آپ ویسا کلام خود کہنا چاہیں تو دانتوں پسینہ آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ غالب کے اشعار میں ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اب کوئی لفظ مشکل نہیں، لیکن ذرا کوئی کہہ کے تو دکھائے گی اشعار سادہ بالکل سلیس زبان، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے ادبیت کے اعتبار سے میرا۔ تو قرآن حکیم ویسے تو پورا کا پورا ابتدا سے انتہا تک عربی زبان کی ادبیت کی معراج۔ کل میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کے اعجاز کا سب سے نمایاں پہلو اور سب سے اولین پہلو یہی تھا جس پر کہ اس نے چیلنج کیا تحدی کے ساتھ کہ اگر تم مقابلہ کر سکتے ہو تو کرو، فاتوا بسورۃ من مثلہ، لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی جھوٹ موٹ کو بھی میدان میں کھڑا نہیں ہو سکا کہ میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ تو قرآن مجید از ابتدا تا انتہا عربی ادب اس کا کلاسک ہے، اس کا چوٹی کا، اس کی ایک معراج کا مقام رکھنے والا۔ لیکن اس میں بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جیسے میں نے سورۃ الرحمن کے بارے میں حضور کی حدیث کل سنائی۔ سورۃ الرحمن عروس القرآن، یہ قرآن کے دلہن ہے، اس میں صوتی آہنگ ہے، اس کا اپنا ایک میوزک ہے، اس کے اپنے اندر ایک غنا ہے، اس کے الفاظ کا ظاہری حسن ہے۔ اب یہ خصوصیت ہے سورہ رحمن۔ اسی طرح سہل ممتنع کے اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین سورت سورۃ العصر، اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں۔ والعصر، دیکھیے عام اردو دان جو لوگ ہیں وہ بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم عصر الفاظ، ہم عصر اشخاص، کنٹمپریریز جو ایک زمانے میں رہتے ہم عصر حاضر، عصر رواں، سب بولتے ہیں الفاظ۔ عصر جدید، ان الانسان لفی خسر، انسان کا لفظ کون نہیں جانتا؟ خسر، خسارہ، یہ اردو کے اندر مستعمل ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان، عمل صالح، تواسی ذرا ایک تھوڑی سی بدلی ہوئی شکل ہے، لیکن اردو میں وہ لفظ بھی مستعمل ہے۔ وصیت، وصیت سے تواسی بنا، باب تفاعل ہے۔ بالحق وتواصوا بالصبر، کوئی لفظ بھی ثقیل نہیں، کوئی بھاری بھرکم اصطلاح نہیں۔ لیکن جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے کوشش کروں گا کہ اس کے مفاہیم کو کسی درجے میں بیان کروں، اندازہ ہوگا کہ یہ جہاں تک علم اور حکمت کی معراج کا تعلق، فلسفہ، فلسفے کے چوٹی کے مسائل وہ اس صورت میں موجود ہے، لیکن یہ کہ کوئی لفظ بھاری نہیں، کوئی ثقیل۔ چوتھی چیز جو اہم ترین ہے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک، یہ میں ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں، کہنے کی جرات کر رہا ہوں، میرے نزدیک یہ قرآن مجید کی جامع ترین سورت ہے۔ میں نے اپنا ایکسپریشن بدل دیا، پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ اولین صورتوں میں سے ایک ہے، مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کہ جامع ترین صورت ہے قرآن حکیم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہے ہدی للناس، رہنمائی بن کر آیا ہے، ہدایت ہے۔ اس ہدایت کے راستے کو، صراط مستقیم کو جس قدر جامعیت کے ساتھ اس صورت نے بیان کیا ہے، قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ایمان کی بحث ہے، مکی صورتوں میں طویل مباحث ایمان کے، پھر اعمال صالحہ کی بحث، عبادات کی بحث، اخلاقیات کی بحث، معاملات کی بحث، یہ سب کیا ہے؟ عمل صالح کی تشریح۔ پھر تواصی بالحق، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب کیا ہے؟ یہ تواصی بالحق کی شرح۔ قرآن مجید کے تمام مضامین کو
جامع ترین صورت میں پیش کرنے والی صورت وہ سورۃ العصر. اس کا احساس صحابہ کرام کو تھا. چنانچہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے، کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورۃ العصر ثم يسلم احدهما على الاخر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب دو حضرات کی آپس میں ملاقات ہوتی تھی تو وہ اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہیں لیتے تھے. پھر وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے چلے لگا. اب آپ اندازہ کیجئے کیوں. بعد میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا سبب کیا ہے. صحابہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں تھا. قرآن مجید کی قدر و قیمت کے اصل جاننے والے صحابہ کرام، ان کا یہ طرز عمل اور سورہ مبارکہ کے ساتھ یہ لگاؤ اور یہ تعلق. ویسے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی سورتوں کی سردار کون سی سورت ہے؟ سورۃ الاخلاص. اس لیے کہ اس کو حضور نے سنو سے قرآن کے مساوی قرار دیا، ایک تہائی قرآن کے برابر. 4 آیتیں ہیں لیکن ایک تہائی قرآن کے مساوی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام کی جڑ بنیاد ہے توحید، لیکن یہ کہ اس توحید کا جامع ترین بیان سورۃ الاخلاص. تو گویا کہ یہ جڑ ہے، اس پہلو سے اہم ترین صورت ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ توحید حصہ ہے ایمان کا. گویا کہ صرف ایمان کے ایک پہلو کو یہ صورت بیان کر رہی ہے. اعمال کی کوئی بحث نہیں، تواصی بالحق کی کوئی بحث نہیں، تواصی بالصبر کی کوئی بحث نہیں. اس اعتبار سے اسے جامع ترین صورت نہیں کہے گی. اہم ترین تو ہے، اس لیے کہ توحید ہی جڑ ہے، بنیاد. اسی طریقے سے آیت الکرسی، حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے. اس کی وجہ بھی وہی توحید، اس لیے کہ ہمارا دین حقیقت میں دین توحید. لیکن جامعیت ایک اور شے ہے. قرآن کے مضامین کا احاطہ کر لینا، یہ واقعہ یہ ہے کہ وہ جیسی کہ جس صورت میں کہ یہ بات سورۃ العصر میں سامنے آتی ہے اور کسی صورت میں نظر نہیں آئی. ہاں، دین کے فلسفے کے لیے نہایت جڑ اور بنیاد کی چیز سورۃ الفاتحہ ہے، جو مقدمہ ہے قرآن کا، جو گویا کہ دیباچہ ہے قرآن کا، جسے ام القرآن کہا گیا. وہ سورہ مبارکہ 7 آیات، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. لیکن یہ کہ جامعیت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ جامع ترین سورت سورۃ العصر. میں نے ایک تو صحابہ کرام کا عمل آپ کے سامنے رکھا، دوسرے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے 2 اقوال ملتے ہیں، وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک قول تو ان کا بہت مشہور ہے، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم. اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، اس کی گہرائیوں میں اترے، تو یہ سورت ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی. ایک اور قول ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا، جو نقل کیا ہے مفتی محمد عبدہ نے اپنی تفسیر میں، کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس. اگر قرآن مجید میں سے سوائے سورۃ العصر کے کوئی اور سورت نازل نہ ہوتی، کوئی اور حصہ نازل نہ ہوتا، تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اس سے اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی کیا حاصل. تو 4 چیزیں میں نے عرض کی ہیں، میں اس طور سے اب بیان کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے خطابت کا انداز، ایک ہے درس کا انداز. درس کہتے ہیں کسی چیز کو گھسنا، پھر مٹانا، پھر گھسنا. جیسے بچہ لکھتا ہے سلیٹ پر، پھر مٹاتا ہے، پھر لکھتا ہے، یہ درس ہے. درس میں کوشش ہوتی ہے کہ ایک چیز ذہن میں اتر جائے، وہ نقش ہو جائے، یادداشت میں محفوظ ہو جائے. لہذا یہ 4 باتیں پھر نوٹ کیجئے. یہ قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ہے، قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، سہل ممتنع کی سب سے اعلیٰ مثال ہے قرآن میں، اور نمبر 4 یہ جامع ترین صورتوں میں سے. اب آئیے اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، قرآن مجید کے فہم کے 2 درجے ہیں، ان کو پہلے سمجھ لیجئے. یہ ہمارے پورے درس میں انشاءاللہ یہ چیز بطور تمہید آپ کو کام دے گی. قرآن مجید کے فہم کا ایک درجہ ہے جسے قرآن کہتا ہے تذکر بالقرآن. تذکر کے معنی نصیحت اخذ کر لینا، سبق حاصل کر لینا. جیسے آپ بچپن میں
جب انگریزی ہم پڑھتے تھے آپ کو بھی یاد ہوگا، ایک کوئی سٹوری آپ نے لکھی اور پھر لکھا مورل لیسن، اس کہانی کا سبق کیا ہے، اس سے حاصل کیا ہوا، کیا سبق ہمیں اس سے ملا؟ تو یہ در حقیقت لب لباب ہے کہ اس کہانی کا یہ سبق ہے، اس کا یہ مورل لیسن ہے جو ہمیں حاصل ہوا۔ ایک ہے قرآن مجید سے اس کے اصل سبق کو حاصل کر لینا، اس کو قرآن کہتا ہے تذکر، یاد دہانی، نصیحت اخذ کر لینا۔ اور اس کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ اللہ کا دعویٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ 4 مرتبہ سورہ قمر میں یہ آیت آئی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تذکر کے لیے انتہائی آسان بنا، یہ اتنی سادہ کتاب ہے، کتاب مبین، ایک شخص اس کو پڑھتا چلا جائے، وہ فلسفی نہ ہو، منطقی نہ ہو، اس نے کوئی اعلیٰ علوم حاصل نہ کیے ہو، لیکن اگر اس کا تھوڑا سا عربی زبان کے ساتھ اس کی ایک یعنی واقفیت کا معاملہ ہو تو وہ اس سے جو اس کا اصل لب لباب ہے وہ حاصل کرتا تھا۔ اس لیے کہ دیکھیے قرآن مجید نازل ہوا انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں میں بدو بھی تھے، انسانوں میں کاشتکار بھی ہیں، انسانوں میں مزدور بھی ہیں، انسانوں میں فلسفی بھی ہے، حکماء بھی ہیں، اہل منطق بھی ہے، تو قرآن تو سب کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا، لہذا اس نے وہ انداز اختیار کیا ہے کہ ایک عام بدو بھی اس کو سنے تو اسے محسوس ہو کہ میرے دل کی پکار ہے۔ یہ جو کچھ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، ورنہ یہ کہ وہ کیسے قرآن سے سبق حاصل کرے گا۔ تو قرآن مجید کو آسان بنایا گیا تذکر کے، لیکن ایک دوسرا درجہ ہے قرآن کا جس کا نام ہے تدبر۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کسے کہتے ہیں؟ یہ دبر سے بنا ہے، کسی چیز کا پیچھا پکڑ لینا۔ انسان جو ہے اس میں غواصی کر رہا ہے، غوطے لگا رہا ہے، غور کر رہا ہے۔ اس کے لیے میں نے کل علامہ اقبال کا مصرع آپ کو سنایا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائبات کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ 20ویں صدی کا ایک فلسفی علامہ اقبال، وہ مشرق و مغرب کے اور قدیم اور جدید فلسفے کھنگالنے کے بعد پھر اسے تسکین حاصل ہوئی تو قرآن مجید کے دامن۔ تو گویا کہ قرآن مجید کا ایک ہے انداز تدبر کا، ایک ہے تذکر کا۔ تذکر کے لیے نہایت آسان اور تدبر کے اعتبار سے انتہائی مشکل کتاب، اس کی تہ تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی تہ تک کوئی پہنچ پائے گا؟ ناممکن۔ یہ ایک باؤنڈ لیس ہے، اس کی کوئی حدود نہیں ہے، یہ کلام مطلق ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، یہ کلام ہے اللہ کا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی صفت جیسے اللہ کی ذات جو ہے وہ باؤنڈ لیس ہے، مطلق ہے، لا محدود، لا متناہی، اسی طرح یہ قرآن لا محدود، لا متناہی، اس کی تہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں، اس پر غور کرنے والے غور کرتے رہیں گے، علم اور حکمت کے موتی نکالتے چلے جائیں گے، لیکن یہ کہ اس کی یہ کان ختم ہونے والی نہیں ہے، ہر دور میں نئے موتی، نئے علم و حکمت کی جواہرات جو ہے وہ اس سے نکالے۔ تو تدبر کے اعتبار سے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، خود صحابی ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف سورہ بقرہ پر 8 برس تک تدبر کیا۔ اب آپ بتائیے، انہیں عربی نہیں سیکھنی تھی، صرف و نحو نہیں سیکھنی تھی، عربی مادری زبان، انہیں جسے ہم کہتے ہیں شان نزول، اس کے لیے کوئی کھود پریک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو خود اس ماحول میں تھے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ سارا پس منظر ان کی نگاہوں کے سامنے۔ He was himself a part of that environment، وہ تو خود اس ماحول کا ایک جز تھے جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو انہیں تو کوئی چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ آیت کس واقعے پر نازل ہوئی، اس آیت کا کیا
پس منظر ہے، اس کا کیا شان نزول ہے، عربی ان کی گھر کی، پھر یہ کہ وہ خود اس ماحول میں ہے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، سن رہے ہیں براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا چیز تھی کہ 8 برس تک تدبر کر رہے ہیں صرف سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا 12واں حصہ بنے گا، 12ویں سے بھی کم، 13واں بنے گا شاید۔ اس حساب سے جمع کیجئے تو 13 8 104، 104 برس تو ہونے چاہیے تو قرآن مجید پر تدبر کی۔ کس کو؟ صحابی کو۔ تو تاب دیگرا چے رسد، ہم تک وہ معاملہ پہنچے گا تو ہمیں تو 1000 برس کی عمر چاہیے۔ تب بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن پر تدبر کا حق ادا نہیں کیا جاتا۔ یہ تو جنریشن آفٹر جنریشن، نسل بعد نسل لوگ اپنی زندگیاں لگائیں گے۔ امام راضی یہ نہیں کہہ سکے کہ میں نے پورا قرآن سمجھ لیا۔ 30 جلدوں میں تفسیر لکھنے والا شخص جو اپنے وقت کے فلسفہ اور علم کلام کے معراج پر پہنچا، منطق جس کی گھر کی لونڈی ہے، جس کے لیے کہ صرف اور نحو جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے جس سے کہ انسان کھیلتا ہو، کھلو نہ، لیکن بعض مقامات قرآن مجید کے ایسے آتے ہیں کہ جیسے انسان قلم رکھ دے، گھٹنے ٹیک دے۔ وہ آیہ مبارکہ کل آئی تھی غالباً حافظ عرفان صاحب کے بیان میں، سورہ حدید کی آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ جب اس مقام پر آتے ہیں امام راضی تو کہتے ہیں علم ان هذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، ہوشدار کے رہ پر دم تیغ از قدم رہا، یہ مقام بہت عمیق ہے، بہت گہرا ہے، بہت مشکل ہے، بہت مہیب ہے، پر ہیبت ہے۔ اس کی ترجمانی الفاظ میں کرنا ممکن ہے۔ امام راضی کا حال یہ ہو، کشاف دعویٰ نہ کر سکے کہ اس نے قرآن مجید کے ہر لفظ کو بیان کر دیا ہے، تو میرے اور آپ کے یا اس 20ویں صدی کے کوئی بھی شخص، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا شخص کو کیا دعویٰ کرے گا؟ تو جان لیجئے کہ قرآن مجید کے فہم کے یہ 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ تذکر، جس کے اعتبار سے یہ بہت آسان ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، آپ تو چونکہ سمندر سے بہت قریب رہتے ہیں اور یہ گزرگاہ ہے، تیل کے ٹینکر یہاں سے گزرتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی ٹینکر جو ہے اگر لیک کر جائے تو تیل جو ہے وہ پانی کی سطح پر رہتا۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو اصل حکمت ہے، اس کا جو اصل سبق ہے، جو یہ سکھانا چاہتا ہے، وہ قرآن کی سطح پر۔ البتہ یہ کہ سمندر کی گہرائی کون ناپے گا، اسی طریقے سے قرآن مجید کی گہرائی کو ناپنا یہ ممکن۔ وہ ہے تذکر بالقرآن، یہ ہے تدبر قرآن۔ اب ذرا غور کیجئے، تذکر کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کو سامنے رکھیے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ دیکھیے ایک جملہ بنا ہے، اتنی سی سرکن تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو آتی ہوگی، عربی بول چال تو آپ کو سب کو ہی آ گئی ہے یہاں پہ جو رہتے ہیں، تھوڑی سی سرکن ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، جملہ پورا نہیں ہوا، آیت پوری ہو گئی، جملہ تو پورا نہیں جب تک کہ یہ نہ بتایا جائے کہ قسم کس چیز پر کھائی گئی۔ ان الانسان لفی خسر، یہ مکمل جملہ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ مستثنیٰ ہے۔ مستثنیٰ منہ کیا ہے، کس چیز سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، جب تک اس کے ساتھ جوڑیں گے نہیں مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اصل میں یہ تینوں آیتیں مل کر ایک مکمل جملہ بنتی ہیں۔ زمانے کی قسم ہے، تمام انسان برباد ہونے والے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت۔ اب اس جملے کو اپنے سامنے رکھیے، پہلا سبق کیا حاصل ہوا؟ پہلا تذکر کیا ہے؟ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہے جو ہمارے سامنے، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم جو بھاگ دوڑ دنیا میں کر رہے ہیں، صبح سے شام تک کی مشقت، آپ لوگ اکثر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے یہاں، کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کامیابی کے حصول کے لیے۔ البتہ کامیابی کے معیارات ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ کامیابی پیسے سے، کامیابی جائیداد سے، کامیابی کاروبار سے، کامیابی شہرت سے،
کامیابی اقتدار سے، یہ میرے یاد۔ جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور اتنا کامیاب، جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب، جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب، جس نے بڑا کاروبار جما لیا کامیاب، جس نے بہت جائیداد بنا لی کامیاب۔ یہی ہے اصل میں ساری بس کی گانٹھ۔ جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی، اسی کے لیے جد و جہد ہوگی، اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوں گی، اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی۔ یہ ہے اصل شے جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق سے، تواصی بالصبر سے۔ آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا، اس ایٹیچیوڈ کا، یہ جو مینٹل ایٹیچیوڈ ہے، اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب پر پک ہے۔ اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود بہت کامیاب تھے۔ کامیابی ان سے نہیں ہے۔ کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے اور دنیا میں دبدبہ اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرعون کا مقام حاصل کر لے، وہ ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے، برباد ہے۔ اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے، چاہے ان کے پاس کچھ نہیں، جھونپڑی تک نہیں تھی، کوئی گھر نہیں۔ حضور نے فرمایا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہے کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار، کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا۔ یہ ہے فرق، یہ جان لیجیے اچھی طرح۔ اس بات کا مان لینا آسان، اس پر سبحان اللہ کہنا آسان، لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل، اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے۔ بڑا محل ہے، دیکھ کر ایک دفعہ جھجری آتی ہے، وہ بڑی سی 20 فٹ لمبی کار سناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گزر گئی۔ ایک دفعہ اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب، بڑے کامیاب، حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بد نصیبی ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو۔ اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس شے سے، یہی وجہ دیکھیے قرآن مجید میں بارہا آپ دیکھیں اولئک هم المفلحون، یہ ہے لوگ کامیاب ہونے۔ آج یہ آپ نے نماز میں وہ آیات سنی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سبق۔ یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے، ٹھک جائے، تو زندگی بدل جائے گی، صبح و شام بدل جائیں گے، نقشے بدل جائیں گے، بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا، ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا۔ آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے، کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی۔ جیسے کہ حضور کی حدیث ہے مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کی منزل نہیں۔ اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو مسافر ہیں، اب اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر۔ لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا؟ جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ہے اصل بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے. اس لیے کہ دیکھیے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو، آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے نا، تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے. ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ماحول سے تو گردہ آ جاتا ہے، برف پڑ جاتی ہے. اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور مؤثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے. چمک دمک جو ہے دنیا کی، یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے، جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے، یہ لفظ گم پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ، اس میں مبہوت نہ ہو کر رہ جاؤ، مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ. دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈال دے، تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے. لہذا تازہ کرتے رہا کرو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر یاد کر لو، پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی ثروت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل صالح سے، کامیابی ہے تواصی بالحق سے، کامیابی ہے تواصی بالصبر سے. یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کامیابی کے لوازم. پہلی بات یہ سمجھ میں آئی. دوسری بات، یہاں کامیابی کا اعلیٰ معیار نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ اس کا کم سے کم معیار بیان کیا. میں ذرا توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف. سطحی طور پر ذرا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مغالطہ پیش آ جائے. تقابل کیجئے ذرا. ایک سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک سورۃ التین ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اب ان کا تقابل کیجیے. سورۃ العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں. سورۃ التین میں اول تو صرف دو شرطیں بیان ہوئی، دو بیان نہیں ہوئی. کام ہلکا ہو گیا نا، آسان ہو گیا. یہاں چار ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. وہاں ہے ایمان اور عمل صالح صرف. نمبر دو یہ کہ وہاں فرمایا گیا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے. مستثنا ہے کس سے؟ ان الانسان لفی خسر. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو، طالب علم کو کہیں محنت کرو، کوشش کرو، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ گے، اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو، کوشش کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے. اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے سورۃ التین میں اور سورۃ العصر. سورۃ العصر ناکامی سے استثناء کو بیان کر رہی ہے اور وہاں چار شرطیں، اور سورۃ التین یہ اعلیٰ درجات کا بیان ہو رہا ہے، دو شرطیں ہیں. اس کو قرآن مجید کی اصطلاحات سے بھی اللہ کرے کہ آپ واقف ہو جائیں. ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کا رنگ. یہ دو الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوئے. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مخاطب ہو کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. سورہ کہف میں جمع کے صیغے میں آیا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. حضور کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. جمع کے صیغے میں سورہ نساء میں فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ایک ہے ابشار، بشارت دینا، ایک ہے انذار، خبردار.
اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیش آتی، دھمکی کی ضرورت پیش آتی، بات آ جاؤ، اپنے رویے کو درست کرو ورنہ پکڑ ہوگی، سزا ملے گی. کبھی آپ شاباش دیتے، ہمت کرو، گھبراؤ، تمہارے اندر صلاحیت ہے، مایوس نہ ہو، ہمت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے، تم بڑے ذہین ہو، محنت کرو، بڑے اعلیٰ درجات ملیں گے. قرآن مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں جو اختیار کیے، ایک تبشیر کا رنگ ہے، ایک انذار کا. سورۃ العصر میں انذار کا رنگ ہے، خبردار تمام انسان ہلاکت اور بربادی کا نوالا بننے والے ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکویزٹس، اسے کہا گیا کہ انگریزی کے الفاظ کا فوراً ترجمہ کر دیا کرو، اور میں کر دیتا ہوں. اصل میں مغالطہ آپ کو یہ ہوتا ہے میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد میں فوراً اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا. لیکن میں یہ اس لیے استعمال کرتا ہوں انگریزی اصطلاحات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اصل مخاطب ہے جدید تعلیم یافتہ لوگ، اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے کمیونیکیشن جو ہے، ابلاغ، وہ ان انگریزی اصطلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہوتا ہے، ورنہ وہ بات سمجھے گے نہیں. اسی لفظ ابلاغ کو وہ نہیں سمجھیں گے اور کمیونیکیشن کو سمجھ لیں گے. یہ ہے اصل میں ساری مصیبت کے جو اس وقت ہمارے سامنے، اس لیے یہ الفاظ ہم استعمال. تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ منیمم پری ریکویزٹس ہیں، کم سے کم لوازم ہیں نجات کے. ان سے کم تر پر نجات کا کوئی سوال نہیں. اس لیے کہ قسم کھا کر اللہ فرما رہا ہے، زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھیے، یہ 4 شرطیں لازم ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے، ابھی تو ہم سرسری طور پر تذکر بالقرآن کے مرحلے میں ہیں. پہلی بات کیا معلوم ہوئی، اس میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار سامنے ہے. ٹھیک. نمبر 2، یہ کامیابی کے کم سے کم شرائط کا بیان، منیمم ریکوائرمنٹس. میں نے ایک مرتبہ ایچسن کالج لاہور میں جب تقریر کی سورۃ العصر پر، تو طلبہ کے ذہن کی مناسبت کے اعتبار سے کہا کہ بھائی یہ فرسٹ ڈویژن کا بیان نہیں ہے، یہ 3rd ڈویژن میں کامیابی کا بیان، اس سے کم تر پر فیلیور ہے. اس لیے کہ فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسی کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر انذار کا رنگ ہے، خبردار کرنے کا انداز ہے، زجر کا، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ 4 شرطیں پوری کرنی. اب تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں یہ اہم ترین تھی کہ یہ 4 شرطیں لازم ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 4 شرطیں بیان کی ہوں تو سوچئے، کیا مجھے یہ اختیار ہے کہ ان میں سے 1 کم کر دوں، 2 کم کر دوں، 3 کم کر دوں؟ کس کو اختیار؟ اللہ کے بیان کرتا کسی چیز میں اختیار. یہ تو حضور سے کہا گیا تھا، سورہ یونس میں ہے، مطالبہ کیا مطالبہ کرنے والوں نے، ایتے میں قرآن غیر ھذا و بدل ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، بہت سخت ہے، ان کمپرومائزنگ ہے، یہ کہیں بھی کوئی روح رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس قرآن کا. اس قرآن میں کوئی ترمیم کیجئے یا کوئی اور قرآن لائیے. تو حضور سے کیا کہلوایا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کروں، کوئی تبدیلی کروں. میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جاتا. سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے والا، میں خود اس کا پابند ہوں. تو غور کیجئے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ 4 شرطیں ہیں نجات کی، اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لیے کافی ہے، صرف ایمان سے نجات ہو جائے. یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے، ایک نجات وہ ہے جو ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہو. میں اس نجات کی بات نہیں کر رہا، وہ نجات تو ملے گی یقیناً،
جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی، اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکالا۔